ناظرین السلام علیکم ناظرین، اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، دو اہم ایشو ہے اس وقت۔ گلگت بلتستان تو ہے ہی جو چل رہا ہے ابھی بھی، اور پی ڈی ایم جو ہے اس کا ایک بہت اہم اجلاس ہوا جو اپوزیشن کی 11 جماعتیں ہیں، اور اس کو میثاق پاکستان کے حوالے سے انہوں نے چند اہم فیصلے کیے ہیں جس کو آج کے اس میں ہم موضوع بنائیں گے۔ اس کے علاوہ حکومت نے اپوزیشن کو الیکشن اصلاحات کے حوالے سے دعوت دی ہے، جسے مکمل طور پر اپوزیشن نے ریگریٹ کر دیا اور کہا ہے کہ اب کسی قسم کی بات نہیں ہوگی بلکہ اس حکومت کا خاتمہ ہوگا۔ اسی طریقے سے جو اہم گفتگو جو پی ڈی ایم نے اہم فیصلے کیے ہیں ان میں جو ہے وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے نتائج کو مکمل طور پر مسترد کر دیا گیا ہے، آزاد عدلیہ کا قیام کی بات کی گئی ہے، سیاست میں آپ کے اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسی کے کردار کو مکمل طور پر اس کی نفی کی بات کی گئی ہے، آئین پاکستان کی بالادستی اور عوامی مینڈیٹ کے احترام کی بات کی گئی ہے۔ تو یہ ساری بڑی اہم باتیں ہیں، ان ایشوز پہ ہم آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کا تعارف کرا دیتے ہیں۔ میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر نفیسہ شاہ، ایم این اے ہیں، مرکزی اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی، آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ملک عامر ڈوگر صاحب، ایم این اے، معاون خصوصی برائے وزیر اعظم سیاسی امور، چیف ویب قومی اسمبلی، آپ کا بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ صدیق الفاروق صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر جو ہیں وہ رہنما ہیں، آپ کا بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ اور سینیٹر شاہد سید، صدر سندھ عوامی نیشنل پارٹی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، آپ کا شکریہ۔ ایک چھوٹا سا بریک پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک جی۔ سب سے پہلے نفیسہ شاہ صاحبہ کی طرف آتا ہوں۔ نفیسہ شاہ صاحبہ، یہ جو حکومت نے یہ جو مسلسل رگ ہو رہے ہیں الیکشنز، آپ نے دیکھا 2018 بھی ہوا اور جگہوں پہ الیکشن بھی ہوئے، ضمنی الیکشن میں ہوتے ہیں، اور یہ ابھی بہت بڑا ایک جو خاص طور پہ پی ڈی ایم اور آپ کی جماعت نے تو بہت بڑا الزام سنگین لگایا ہے کہ جی اس پہ بندر باٹ ہوئی ہے یا ریگ الیکشن ہوا ہے۔ تو اس پہ حکومت ایک اصلاحات کے طور پر آپ کے چاہتی ہے کہ پی ڈی ایم یعنی اپوزیشن کی جماعتیں حکومت کے ساتھ بیٹھیں اور اصلاحات کریں تاکہ یہ ریگ الیکشن ختم کیا جائے، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی اور اپوزیشن نے اس کسی بھی قسم کے مذاکرات سے منع کر دیا ہے حکومت کو۔ کیا کہیں گے اس پہ؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2.5 سال کے بعد یہ کیوں خیال آیا خان صاحب کو کہ الیکشنز میں ریفارمز ہونے چاہیے۔ جو پہلا احتجاج تھا اپوزیشن کا فوراً الیکشنز کے بعد، ان تحفظات کو دور کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے یہ کمٹمنٹ تھی کہ ہم ایک الیکٹورل کمیٹی بنائیں گے پارلیمنٹ میں، آل پارٹیز کمیٹی ہوگی، اور اس کو وہ دیکھے گی کہ 2018 میں جو ہماری طرف سے یہ تقریباً سب جماعتوں نے کہا ہے کہ یہ ریگڈ الیکشنز تھے، یہ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز نہیں تھے، آر ٹی ایس جو ہے وہ مکمل طور پہ فیل ہو گیا یا کیا گیا، فارم 45 کہیں بھی اویلیبل نہیں تھا، یہ سارے شواہد تھے۔ تو انہوں نے یہ کمٹمنٹ کی کہ ایک کمیٹی ہوگی ہاؤس میں جو ساری چیزوں کو دیکھے گی اور ہو سکتا ہے آگے جا کر ریفارمز بھی ہوں۔ تو وہاں پر کوئی ایسی اعتماد کی فضا نہیں حکومت نے بنائی، اور نہ صرف یہ بلکہ جب بھی ڈائیلاگ کی بات آتی تھی تو خان صاحب یا تو اس ڈائیلاگ کا حصہ نہیں، کسی بھی سیریس ایشو کے اوپر خان صاحب جو ہے انہوں نے اپوزیشن کو کبھی بھی اعتماد میں نہیں لیا، اور جب بات ہوئی ڈائیلاگ کی تو الٹا الزامات لگا دیے کہ یہ این آر او چاہتے تھے، یہ سودا بازی کرتے تھے۔ تو جب یہ ماحول ہو، جب آپ نے بالکل جو اعتماد ہے، ایک فضا ہوتی ہے کہ ملک کے جو اہم ایشوز ہیں اس پر ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ دیتی ہیں، یہ ایک روایت رہی ہے اکراس دا بورڈ، کشمیر ایشو ہو یا بین الاقوامی ایشوز، ہمارے یہاں یمن کا ایشو تھا، یہ پارلیمنٹ سالو کرتی ہے اور ایک لیول اپ بن کے وہ حل کرتی ہے۔
لیکن کبھی بھی انہوں نے ایسی فضا کریٹ نہیں کی. اور آج مجھے نہیں پتا کہ کیوں خان صاحب کو خیال آیا ہے. اور جو دونوں پروپوزلز ہیں، دونوں پروپوزلز عجیب و غریب. ایک تو سینٹ کے پرسپیکٹو میں کہتے ہیں شو آف ہینڈز، کیونکہ اس وقت ان کو شاید ضرورت آ پہنچی ہے. ماضی میں انہوں نے بھی سینٹ میں جو خرید و فروخت کے بازار انہوں نے بھی گرم کیے. اور پھر ای وی ایم کا جہاں پر آپ کا آر ٹی ایس سسٹم نہیں چلنے دیا گیا یا نہیں چلا، تو اب آپ ای وی ایم اوپر سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین لے کے آئے ہیں. تو یہ بالکل عجیب و غریب بات کر رہے ہیں. اور اس سے جو حال ہی میں گلگت بلتستان میں جو حالات انہوں نے کریٹ کیے، جہاں پر ان کے 6 ماہ پہلے تو ان کے کوئی ممبرز ہی نہیں تھے، الیکٹیبلز ہی ان کے پاس نہیں تھے. ایسی کیا بات ہوئی کہ ود ان منتھ جو ہے ان کے انہوں نے جو جوڑ توڑ کی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ایتھیکل پالیٹکس ہے اس کے برخلاف ہے. ٹھیک ہے، میں کس ماحول میں ہم بات کریں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ چلیں میں عامر ڈوگر صاحب سے پوچھتا ہوں. عامر ڈوگر صاحب، یہ سوال تو اٹھ رہا ہے کہ شروع میں اپوزیشن نے کئی بار، اپوزیشن لیڈر نے بھی، اپوزیشن کے دوسرے رہنماؤں نے بھی، بلاول بھٹو صاحب نے بھی، شہباز شریف صاحب نے بھی حکومت کو بار بار کہا کہ آئیے اہم ایشوز کے اوپر ہم بات چیت کرتے ہیں تاکہ ملک کے مسائل کو حل کیا جا سکے. لیکن اب حکومت کی طرف سے بہت سخت رویہ رہا، خاص طور پہ وزیر اعظم کی طرف سے، کہ ان سے کوئی بات چیت نہیں کی جائے گی. اب آپ بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں اور اپوزیشن ٹوٹلی طور پر آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، میں ذرا کریکٹ کر دوں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب وزیر اعظم کا الیکشن ہوا اور پہلے دن جب انہوں نے بطور وزیر اعظم تقریر کی، اور وہ تقریر یہ سوچ سمجھ کر آئے تھے کہ میں نے اپوزیشن کو یہ آفر کر دیا کہ پیچھے جو ماضی میں ہو گیا اس کو چھوڑیں، آئیں مل کر اب اس ملک کو آگے لے کر چلتے ہیں. چارٹرڈ آف اکانومی کے اوپر بیٹھتے ہیں، الیکٹرل ریفارمز کرتے ہیں، گورننس کی ریفارمز کرتے ہیں، اور مختلف جو نیشنل ایشوز ہیں اس کے اوپر مل بیٹھتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم نے کس ماحول میں سپیچ کی اور کیا طوفان بدتمیزی برپا کیا اپوزیشن نے. اور وہ جو ایک سوچ اور ایک پازیٹیو ذہن بنا کر، اور وہ سپیچ آج بھی ریکارڈ پر ہے جو وہ لے کر آئے تھے، وہ یکسر وہاں ماحول انہوں نے بدل دیا. اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جب بھی وزیر اعظم آئے انہوں نے ان کو سپیچ نہیں کرنے دی اور ہنگامہ آرائی کی، اور ماحول تو انہوں نے خود خراب کیا. اور کیا کیا ان ہنگامہ آرائی میں یا 2 سال میں؟ کوئی انہوں نے عوام کی بات نہیں کی، اپنے این آر او کی بات کی، اپنی کرپشن کو چھپانے کی بات کی، اور پارلیمنٹ کو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے بطور ڈھال استعمال کیا. ہم نے تو ہمیشہ کہا زراعت پاکستان کا ایک بڑا اہم شعبہ ہے. زراعت کے اوپر ایک اسپیشل کمیٹی اسپیکر صاحب نے بنائی جس کی متواتر میٹنگز ہوتی ہیں. ابھی گلگت بلتستان کی اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو گلگت بلتستان کے الیکشن سے پہلے پارلیمانی لیڈرز کے اوپر مشتمل ایک کمیٹی بنا کر ان کو بلایا گیا. یہ نہیں آئے کہ ہم نے اس کمیٹی میں نہیں آنا، اور وہ بھی اس لیے تھا کہ آئیں بیٹھ کے سر جوڑیں اور بیٹھ کر گلگت بلتستان میں جو ریفارمز کرنی ہے، اس کو صوبے کا درجہ دینا ہے، اس پر بات کریں. انہوں نے نہیں کی. جب عمران خان نے صوبے کی بات کی اپنی پولیٹیکل سکورنگ کے لیے، یہ بھی اس کے پیچھے لگے اور انہوں نے بھی جا کر وہاں جتنی سپیچیں کی اور اس میں صوبے کی بات کی. آج پھر عمران خان نے وزیر اعظم کے طور پہ، بطور وہ بڑے ہیں ان کا یہ بنتا بھی ہے، انہوں نے آفر کیا کل کہ آنے والے دنوں میں سینٹ کا الیکشن آئیں، اس کو صاف شفاف بنائیں. ماضی میں جتنے بڑے لوگ ہوتے تھے جن کے پاس پیسہ ہوتا تھا، سیاست کی الف بے نہیں آتے تھے، بہت سارے ایسے لوگ جو سمگلرز بھی تھے اور جن کے پاس بلیک منی کا پیسہ تھا، وہ سینیٹر بن جاتے تھے. اور اس کی ورس مثال بلوچستان اور کے پی کے میں تھی. تو آئیں شو آف ہینڈ سے سینٹ کا ایک الیکشن صاف ستھرے طریقے سے کریں، اس میں شفافیت ہو. آئیں الیکٹرل ریفارمز کے ذریعے آپ الیکٹرانک ووٹنگ پر آ جائیں، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیں. اور اس کے علاوہ جو بھی لیجسلیشن چاہتے ہیں ہم تو بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، ہم تو ان کو آفر کر رہے ہیں، اور بالکل ڈائلاگ کے ذریعے ہی مسئلہ حل ہوگا. لیکن ان کا مطالبہ کیا ہے کہ پہلے آپ ایک جو غیر آئینی مطالبہ، جو غیر جمہوری مطالبہ ہے
کہ پہلے آپ اس حکومت کو گھر بھیجیں. یہ سلیکٹڈ حکومت ہے بھئی, یہ عوام کی منتخب حکومت ہے. 2018 کے الیکشن ایک بہترین الیکشن تھے. اگر اس میں پھر بھی کوئی کمی بیشی خامی تھی تو ایڈریس اس کو ریوزٹ تو ہر وقت کیا جاتا ہے. آئیں بیٹھیں. 23 کا الیکشن پرائم منسٹر نے بار بار کہا ہے کہ وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک صاف شفاف الیکشن ہوگا. ٹھیک ہے. اور گلگت بلتستان کے الیکشن کی جہاں تک آپ نے بھی بات کی, آج فافن کی رپورٹ بھی آ گئی ہے کہ یہ صاف شفاف اور پرامن الیکشن تھے. جب گلگت کی غیور عوام نے ان کا پی ڈی ایم کا جو پاکستان اور وطن دشمن اینٹی سٹیٹ ایجنڈا تھا اس کو مسترد کیا, اپنی سیاسی پختگی کا, اپنے شعور کا, اپنی میچورٹی کا اظہار کیا, تو اب یہ کہتے ہیں دھاندلی ہو گئی. ٹھیک ہے سر, میں ذرا 2015 میں آپ نے کلین سیٹ کیا, 10 میں کیا اس وقت. اب تو سیٹیں آپ کو بھی ملی ہیں, ٹھیک ہے, پی ایم ایل این کو بھی ملی ہیں, پیپلز پارٹی کو بھی ملی ہیں, آزاد بھی جیتے ہیں. ٹھیک ہے. نئی اسمبلی بنی ہے, اب وہ ایک پودا پروان چڑھ رہا ہے, اس کو مضبوط ہونے دیں. ٹھیک ہے. وہاں اپنا چورن نہ بیچیں. آئے پاکستان میں خدمت, آئے مل کے بیٹھے بات کریں, سیاست تو گندہ نہ کریں. آئے مل کے بیٹھے بات کریں اور ملک کے اہم ایشوز کو ریزالو کریں. چلیں میں صدیق الفاروق صاحب کی طرف جاتا ہوں. صدیق صاحب, میرا سوال تو تھا جو عامر ڈوگر صاحب نے بھی اٹھا دیا کہ بھائی حکومت کہہ رہی ہے, حالانکہ میں نے کہا اور نفیسہ شاہ نے بھی یہ بتایا اور بالکل اپوزیشن نے اور بلاول نے اور شہباز شریف نے حکومت کو بار بار کہا, ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو عامر ڈوگر صاحب کا بھی آیا ہے. سوال یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اب حکومت سے, اور وہ کہتے ہیں سلیکٹڈ حکومت سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی, اور پی ایم ایل این کا رویہ تو بہت سخت ہے. وہ کہتے ہیں کہ پہلے سلیکٹڈ حکومت کو گھر بھیجیں جیسے انہوں نے کوٹ کیا ہے, اور بات چیت اگر ہوگی تو اس سے ہوگی جو سلیکٹر ہیں. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی آپ کے ذریعے عامر ڈوگر صاحب کو یاد دلاؤں کہ شاید تاریخ میں کوئی پہلا ہی واقعہ ہوگا اور شاید آخری ہو کہ پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن بلاول بھٹو زرداری نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ نعرہ لگایا, قدم بڑھاؤ عمران خان, ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس سے زیادہ تعاون, تحریک لبیک کے مقابلے میں تعاون, انڈین ایگریشن بالا کوٹ والا تعاون, جیسے آپ نے بتایا کہ شہباز شریف صاحب نے کیا پیشکش کی, اب اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا نا. اب تحریک انصاف کے ہمارے دوست, بالخصوص ان کے چیئرمین, ایاک نعبد و ایاک نستعین شروع کرتے ہیں اور پھر ہر بات غلط, یعنی سر سجدے میں اور دماغ جو ہے وہ دغابازی میں ہوتا ہے. اور وہ مجھے اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے کہ میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. آپ نے اپوزیشن کو دھوکہ دینا ہوتا ہے, جھوٹ بولنا ہوتا ہے, عوام کو دھوکہ دینا ہوتا ہے. کبھی ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتے ہیں, کبھی کہتے ہیں چین کا نظام ہم لانا چاہتے ہیں, کبھی کہتے ہیں ایران والا نظام بڑا اچھا ہے. کس کو دھوکہ؟ عوام کو دھوکہ, اللہ کا نام لے کے. اس لیے آپ پر اعتماد ویسے ہی نہیں کیا جا سکتا. آپ نے اب تک 100 سے زیادہ یو ٹرن لیے ہیں میرے بھائی. آپ کہتے ہو کہ جناب ووٹ کو عزت سے زیادہ ووٹر کو عزت دو. آپ نے ووٹروں کے ساتھ جو وعدے کیے, 100 دن میں انقلاب, میں ڈالر کی قیمت کم کروں گا, 45 روپے لیٹر پیٹرول ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا, کوئی ایک بات آپ نے پوری کی؟ لوگوں سے لقمہ چھین لیا, 2 وقت کی روٹی چھین لی, جتنے وعدے کیے نوکریاں دینے کے سب جھوٹ ثابت ہو گئے. کس عوام کو آپ نے دیا اعتماد؟ اب آپ کہتے ہیں کہ جی آئیے مذاکرات. اچھا پہلے تو ذرا مذاکرات سنیں کہ میں نعرہ لگا دوں میڈیا کے سامنے کسی مذاکرات, جی مذاکرات دوڑے کیوں, ہم آرام سے. اگر آپ کی کوئی کریڈیبلٹی ہوتی, اگر آپ نے وعدے پورے, آپ نے اپنی وکٹری سپیچ میں کہا جتنے حلقے آپ کہیں گے میں کھول دوں گا. ہم 4-5 حلقوں میں گئے, آپ سٹے لے کے آ گئے. کمال ہے. آپ کہیں تو یار آپ سچ کہتے, کہیں تو آپ کوئی بات پوری کرتے, آپ پر کیسے اعتماد کریں؟ لہٰذا ہم آپ پر بالکل اعتماد نہیں کرتے. آپ اس عوام کے ووٹوں سے منتخب ہی نہیں ہوئے. فارم 45 95% فارم 45 پہ دستخط ہی نہیں پولنگ ایجنٹوں کے, اور آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا. مرضی کے نتائج جو ہیں وہ اناؤنس ہوتے رہے, تو پھر ہم آپ کو وزیر اعظم مانیں؟ سلیکٹڈ بندے کو نہ وزیر اعظم مانتے ہیں, نہ آپ کا اختیار ہے. اور ہم بالکل انشاءاللہ
آپ کو اس ملک کے مفاد میں ووٹروں کے عزت ووٹ کو عزت دینے کے لیے اور جن کے آپ آگے بڑھ کے کام کر رہے ہیں یا جو آپ کو جنہوں نے ڈمی بنا کے آگے رکھا ہوا ہے کٹ پتلی ہم بالکل ان کا رول ان کا کردار ختم کرنا چاہتے ہیں کیوں اس لیے کہ پاکستان دو ٹکڑے ان کی وجہ سے ہوا دریا پاکستان کی ان کی وجہ سے فروخت ہوئے ان کی وجہ سے سیاچن چلا گیا انہوں نے مادر ملت فاطمہ جناح کو غدار اور بھارتی ایجنٹ کہا انہوں نے لیاقت علی خان کو شہید کیا انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا اس پاکستان کے ساتھ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جن کے نمائندے اور جن کی کٹ پتلی ہو ان سے اس ملک کو بچانے کے لیے اس ملک کو دنیا میں عزت اور وقار دلانے کے لیے اور پاکستان کے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے آئین کی بالادستی ضروری ہے اور آئین کی بالادستی کے لیے آپ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے آپ کو گھر بھیجنا انشاءاللہ العزیز ٹھیک ہے میں آتا ہوں جناب آپ کے شاہی سید صاحب شاہی سید صاحب اللہ کی شان حکومت بات کرنا چاہتی ہے اب اور الیکشن کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے ریگ اس کا حل ڈھونڈنا چاہتی ہے اچھا الیکشن ایکٹ 2017 موجود ہے آر ٹی ایس سسٹم بھی موجود تھا الیکشن ایکٹ میں اور کانسٹیٹیوشن میں جو ترامیم جو چیزیں جو لاز موجود ہیں اگر اس پر عمل کیا جائے تو صاف اور شفاف الیکشن اس پہ بھی ہو سکتا ہے لیکن مسئلہ ہے نیتوں کا آپ سمجھتے ہیں کہ اصلاحات سے آئندہ اگر یہ اصلاحات ہو بھی جائے تو آئندہ الیکشن جو ہے صاف و شفاف ہوگا ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کا اور دیکھنے اور سننے والے کا شکریہ ادا کرتا ہوں 2008 میں پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت بنی تھی اور پاکستان پیپل پارٹی کی تعداد پورا نہیں تھی لیکن 5 سال انہوں نے گزارے اور سب سے مل جل کر کے وہ 5 سال انہوں نے پورا کیے اور اکثریت کم تھی اس کے بعد 2013 میں نواز شریف کی حکومت بنی اور بھاری اکثریت سے جیتے تھے اس کے باوجود بھی وہ سیاست بیس ان کا سیاسی تھا اور وہ سیاست جس طرح سے پاکستان پیپل پارٹی ایک تاریخ رکھتی ہے نواز شریف بھی اپنی سیاست کا ایک تاریخ رکھتا ہے وہ تاریخ کی وجہ سے ان دونوں نے اپنے بھاری اکثریت کے ساتھ بھی 5 سال گزارا کیا اور اپنی ساری چھوٹی بڑی پارٹیوں کو چلا کر کے آپ کو دکھایا بدقسمتی سے عمران خان جب سے 2018 میں آئے تو وہ سیاست کم اور وہ ایک ہیرو تھا کرکٹ کا اب وہ اس کو چاہنے والے بھی بہت تھے لاکھوں میں تھے کروڑوں میں تھے بہت چاہنے والے تھے لیکن سیاست کا اس کو تجربہ میرے خیال میں یہ میں نہیں کہتا ہوں عدالت نے کہا تھا کہ نہ ان کو اہلیت ہے نہ ان کی قابلیت ہے اور نہ ان کی پلاننگ ہے بنیادی وجہ یہ تھی کہ 2018 میں ہماری پارٹی کا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کا یہ موقف تھا کہ ہم نے حلف ہی نہیں اٹھانا ہے کیونکہ ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے اور یہ الیکشن غلط ہوا ہے لہٰذا ہماری پاکستان کی 2 بڑی پارٹیاں پاکستان پیپل پارٹی بلاول صاحب نے کہا کہ ہم ڈٹ کے اپوزیشن کریں گے اور شہباز شریف نے بھی کہا کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے بھی ہم اس کا مقابلہ کریں گے تو اس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ بنیادی جو سوچ ہے جو نظریہ ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کی نظریہ پارلیمنٹ تھا اور سیاست تھا اور سیاسی میدان میں کھیلنا تھا ہماری موقف نہیں سنی گئی لیکن اب دیر ہے درست ہے وہ دونوں پارٹیاں بھی اس بات پہ آ گئی کہ نہیں ابھی اس کے ساتھ بات نہیں کرنا ہے اس کی وجوہات کیا ہے اس کی مین وجوہات یہ ہے کہ اس کی کوئی ایک کمٹمنٹ جو چیز یہ دے ہی نہیں سکتا اس کا یہ راگ بہت بڑا سوال ہے چاہے پاکستان کے باہر کے NRO اب NRO اس کی بس میں کہاں ہے اب کون ان کو سمجھائے گا کہ بھئی NRO تم تھوڑی دو گے NRO دینے والا تو شخصیت ہی الگ ہے وہ تو ڈپارٹمنٹ ہی الگ ہے تم تو NRO لے سکتے ہو دے نہیں سکتے ہو اب اس کو سمجھ میں 2.5 سال میں یہ بات بھی نہیں آ رہی پھر جب بھی اگر اپوزیشن نے کوئی بات کی مل بیٹھ کی تو یہ خود تو سامنے آتا نہیں ہے اور وہ بندے ان کو اس کو لائیں گے کہ جو وہ بات کرنے کے قابل نہیں ہوتے اب وہ ٹرسٹ جو ہے وہ ختم ہوا اپوزیشن اس بات پہ آ گئی وہ پاکستان کی بڑی جمہوری پارٹی بھی اس بات پہ آ گئی کہ بھئی اس بندے کے ساتھ بیٹھنے فائدہ کیا ہے کیونکہ اس بندے کو تو ایک ہی بات ہے اگر دیکھو بات سنیں ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں خارجہ پالیسی کسی پارٹی کا نہیں ہے خارجہ پالیسی جو بھی ہے وہ پاکستان کا ہے اور پاکستان کی اپوزیشن بھی پاکستان کا ہے اور حکومت پارٹی بھی پاکستان کی ہے اب اگر اپوزیشن کے ساتھ آپ خارجہ پالیسی پہ بھی بات نہیں کرتے ہو جب خارجہ پالیسی پہ بات ہوتی ہے تو بولتا ہے یہ NRO مانگ رہا ہے ارے بھائی NRO کس کو دینا ہے کس نے دینا ہے کیوں دینا ہے نہ دو
ٹھیک ہے خدا کے لیے انارو بند تو چلے نا اب تو بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب چلے دیر آئے درست ہے بات تو کرنا چاہیے دیکھتے ہیں آگے کیا بات ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور آپ نے بڑی بات کی ہے کہ بات اس سے کی جائے جو کچھ کر سکتا ہے بہت بڑا سوال اٹھا دیا میں عامر ڈوگر صاحب سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ کیا وزیر اعظم کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اختیار کہیں اور ہے یہ سوال ضرور رکھوں گا ایک چھوٹے سے بریک ناظرین پھر واپس آتے ہیں ویلکم بیک نفیسہ شاہ اپوزیشن جو ہے وہ نہ تو نیب کو مانتی ہے اس وقت نہ وہ الیکشن کمیشن کو مان رہی ہے جو بھی اپنا کام کر رہا ہے نہ حکومت کو ماننے کو تیار ہے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اس وقت آپ پی ڈی ایم کا جو میثاق پاکستان ہے اس میں تو آپ نے بڑی بات کی ہے آئین اور قانون کی بالادستی ہو آزاد عدلیہ قیام ہو اس کے بعد سلیکٹڈ حکومت کا خاتمہ بھی رکھا ہے ہر صورت میں ہو اور اس کے ساتھ ساتھ سیاست سے اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسی کا کردار مکمل طور پر ختم کیا جائے اور آئین پاکستان کی بالادستی ہو اور عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے تو یہ آپ کا یک طرفہ ہوگا نا جو دوسری طرف حکومت ہے وہ ان چیزوں کو کیسے دیکھے گی کیسے مسئلہ حل ہوگا حکومت کی لیجیٹیمیسی کون سی ہے آپ نے نیب کی بات کی نیب کو تو سپریم کورٹ نہیں مان رہی ہے آپ کے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس یا لوکل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن سول سوسائٹی نیب کو نہیں مان رہی ہے آپ نے تازہ وہ ججمنٹ کچھ ماہ پہلے جو جسٹس مقبول باقر کا تھا اس میں تو انہوں نے ایک چارج شیٹ دیا ہے نیب کے خلاف اور حکومت کے خلاف اور ان کو تو انہوں نے سیاسی بونے کہا ہے حکومت کیا چل رہی ہے مجھے بتائیں 2.5 سال میں مجھے ایک ان کا کام بتائیں پہلے انہوں نے 100 دن کا ایک پلان دیا 100 دن کے پلان میں 1 کروڑ نوکری 50 لاکھ گھر وہ چھوڑ دیں وہ نہیں ہوا پھر کہا ہم 3 ماہ میں دیں گے 3 ماہ اب اس وقت حالات یہ ہیں کہ کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے سرکاری جہاں پر یہ لوگوں کو وہاں سے دھکے دے کر نکال رہے ہیں ریڈیو پاکستان میں آپ دیکھیں کہ کتنی تزلیل کی وہاں جو کانٹریکٹ ورکرز ہیں 3,500 لوگ یہ پی آئی اے سے نکال رہے ہیں 9,000 لوگ یہ اسٹیل مل سے نکال رہے ہیں اور پی آئی اے کے ساتھ جو انہوں نے حشر کیا ہے یہ تو ٹریزن یہ تو غداری تو ان کے اوپر بنتی ہے کہ آج ہمارا نیشنل ایئر لائنز جو ہے وہ دبئی کے آگے نہیں نکل سکتا دنیا میں اور ان کو وارننگ ملی ہے اس کے بعد دنیا کے 188 کنٹریز میں سے کوئی بھی اپنا ایئر اسپیس کی اجازت نہیں دے گا اور پھر سول ایویشن کو بھی یہ بٹھا دیں گے تو حالات انہوں نے اتنے خراب کیے ہیں کیونکہ ان کا پور ایکسپیرینس ہے گورننس کا محض یہ ان کا کریڈٹ یہ ہے کہ یہ کٹ پتلی ہے اور پیچھے ان کو چلا کوئی اور رہا ہے یہ ان کا کریڈٹ ہے صرف اور انہوں نے ہر پرومس پر ہر کمٹمنٹ پر انہوں نے یو ٹرن کیا ہے تو ہم کس کے ساتھ ان کے ساتھ کس بنیادوں پر ڈائیلاگ کریں تو ٹھیک ہے پھر یہ تو بتائیں نا کہ مسئلہ یہ ہے کہ چلیں آپ ان سے بات نہیں کرتے لیکن پی ڈی ایم ان کی حکومت کا خاتمہ بھی چاہتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمام باتیں میثاق میں شامل ہیں وہ کیسے ہوں گی جی پرائم منسٹر صاحب ریزائن کریں پرائم منسٹر صاحب کے اپنے کال آف فیل کے مطابق جو انہوں نے ماضی میں کہا تھا 100 لوگ اگر جمع ہوتے ہیں 50 لوگ جمع ہوتے ہیں میں چھوڑ دوں گا حکومت ساؤتھ کوریا میں جو ایک فیری ڈوب جاتی ہے وزیر اعظم جو ہے وہ استعفیٰ دیتا ہے ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے اس حساب سے تو ان کی پوری کابینہ کو ماسوابی عامر ڈوگر صاحب ہیں یہ تو نئے ہیں باقی تو سب نے جو حادثات کیے ہیں آٹے کا بحران دیکھیں چینی کا بحران دیکھیں میڈیسنز کا بحران دیکھیں تو اس حساب سے تو ان سب کو گھر جانا چاہیے کون سا انہوں نے ڈیلیور کیا ہے تو استعفیٰ دیں اور یہ آئینی ہے یہ مطالبہ آئینی ہے یہ مطالبہ جمہوری ہے استعفیٰ دیں ٹھیک ہے عامر ڈوگر صاحب ایک تو یہ ہے کہ آپ نے سنا یہ کہتے ہیں یہ مانتے ہی نہیں ہیں وزیر اعظم کو کہ وہ وزیر اعظم ہیں وہ کچھ دے سکتے ہیں
نہیں میں سوال کر لوں صدیق صاحب ان سے, وہ پھر اس کے بعد آپ سے آتا ہوں اپنا نہیں, پوائنٹ آف میں نے ویو. یہ کہا نفیسہ بہن کے سوال پر کہ یعنی عامر ڈوگر صاحب ایک رکنی انہیں وزیر اعظم بھی بنا دیں, یہ کابینہ بھی ہوگی, باقی تو سارے ناکام ہو گئے. چلیں یہ عامر ڈوگر صاحب جواب دیں گے اس کا. تو عامر ڈوگر صاحب یہ وزیر اعظم کو مانتے ہی نہیں ہے کہ وزیر اعظم ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس اختیارات ہی نہیں ہے. تو سر وہ آپ سے مذاکرات پھر کیسے کریں گے, یہ تمام کی تمام 11 سیاسی جماعتیں جن کا یہ ذہن بنا ہوا ہے؟ ڈاکٹر صاحب 3 اپوزیشن کے رہنما آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں, اور تینوں کی میں نے باری باری بات سنی اور تسلی سے خاموشی سے. اب تینوں کا مجھے باری باری جواب دینا تو مجھے ذرا ٹائم دیجیے گا. ضرور ضرور. پہلے تو محترم صدیق الفاروق صاحب کی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ ایک بڑے انقلابی, بڑے نظریاتی, بڑے کامریڈ ایک لیڈر کی طرح انہوں نے تقریر فرمائی ہے اور بڑی آئین کی, قانون کی بات کی ہے. اور افسوس کہ جو خود سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کی انگلی پکڑ کر چلے ہوں, ان کے گملے میں پروان چڑھے ہوں, جنہوں نے جنرل ضیاء الحق کو اپنا سیاسی باپ کہا ہو, جو گورنر غلام جیلانی کے کندھوں پہ چڑھ کر سیاست کی ہو, اور 2002 سے پہلے جتنی بھی حکومتیں آئیں, یعنی کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس میں بھی وہ خود, اور پھر حکومت بنا کر الیکشن خود کرا کر حکومت بھی خود بنا لی, اور پھر جب آپ کی اسمبلی ٹوٹی تو آج اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دے رہے ہیں. آپ کی اسمبلی سپریم کورٹ نے آپ کی حکومت کو بحال کر دیا اور بے نظیر بھٹو شہید کی اسمبلی کو بحال نہ کیا. تو یہ کیا کول و فیل کا تضاد ہے, کس کو پاگل اور بے وقوف بنا رہے ہیں؟ کون نہیں جانتا کہ نواز شریف کی سیاست کا آغاز کہاں سے کیسے ہوا؟ اگر اتنے بڑے لیڈر ہیں, اتنے بڑے ارسطو ہیں, اتنے بڑے رہنما ہیں, تو آئیں اگر پاکستان میں مقدمات کو فیس کریں. ایک لڑکی کو سامنے لگا کر اس کی ڈھال کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں, یہ کیسے شیر ہیں, یہ بزدل لوگ ہیں. انقلابی تب ہوں, آپ آ کر فیس کریں, آپ مقدمات کو فیس کریں, پھر آپ آئین اور قانون کی بات کریں. آپ کیا جسٹس قیوم کی ٹیپ لوگ بھول گئے ہیں؟ عدالتوں کے اوپر سپریم کورٹ پہ جو حملے کروائے کیا بھول گئے ہیں؟ کیا پاناما میں اور اس کے بعد جو اربوں روپے کی پراپرٹیز بنائی ہے اور لوگ بھول گئے ہیں؟ تو اپنے مفادات کی سیاست کر رہے ہیں. اور دوسری بات شاہی صاحب نے کہی کہ جی 2008 کی اسمبلی پوری چلی, 13 کی پوری چلی. بھائی 8 کی اسمبلی میں لوٹ مار تھی, بندر بانٹ تھی, 13 کی اسمبلی میں بھی ایسا ہی ہوا ہے. یہ لوٹ مار اور بندر بانٹ والی اسمبلی نہیں ہے, یہ عمران خان کی اسمبلی ہے, یہ آئینی اسمبلی ہے. یہ اپنا وقت بھی پورا کرے گا, مدت بھی پوری کرے گی, اور 2023 میں پھر انشاءاللہ یہ قوم عمران خان کو ہی ووٹ دے گی. کیونکہ آج خیبر سے گلگت بلتستان, خنجراب پاس تک اگر پاکستان کا کوئی لیڈر ہے تو صرف عمران خان ہے. پاکستان کی سیاست آج عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے. ایک طرف عمران خان ہے اور دوسری طرف اینٹی پاکستان وہ قوتیں ہیں جو پاکستان کی مخالف ہیں. آپ کو اقتدار مل جائے سب اچھا, اقتدار نہ ملے تو آپ کہیں کہ یہ اسمبلی بھی غیر آئینی ہے, یہ انتخابات بھی ریگڈ تھے. یہ کیسی بات ہے؟ آئیں چلیں, اگر آپ خیر خواہیں جمہوریت کے, بیٹھیں ہمارے ساتھ, بیٹھ کے 2023 کے الیکشن کی بات کریں, اس ملک کے عوام کی بات کریں, ملک کے مفاد کی بات کریں. یہ حکومت پورا ٹائم کرے گی. 2023 میں الیکشن ہوں گے, مارچ کا سینٹ کا الیکشن ہوگا, وہ بھی انشاءاللہ تحریک انصاف جیتے گی. ہم ان کو آج بھی آفر کر رہے ہیں, میں بطور پولیٹیکل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر پولیٹیکل افیئر, میں سیاسی کارکن ہوں, میں ان کو آفر کر رہا ہوں کہ آئیں پارلیمنٹ میں بیٹھیں, بیٹھ کر بات کریں, اپنے سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کے اس ملک اور قوم کی ترقی کی بات کریں, مستقبل کی بات کریں. بہت پیچھے ہم نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ دیا, اور یہ آفر کل عمران خان نے بھی کہی ہے اور یہ آفر میں بھی کر رہا ہوں. آئیں بیٹھیں. اب یہ کیا مطالبہ ہوا کہ جی پہلے عمران خان استعفیٰ دے؟ کیوں استعفیٰ دے بھائی؟ عمران خان تو پاکستان کا منتخب وزیر اعظم ہے, اس کو پاکستان کی عوام نے 2018 میں منتخب کیا ہے, عوام کے ووٹ سے آیا. آپ ووٹ کی عزت کی بات آپ کر رہے ہیں, خدا کا نام مانے. آپ نے تو ہمیشہ ووٹ کو پامال کیا ہے. اسلامی جمہوری اتحاد لوگ بھول گئے, آئی جی آئی میں فنڈنگ جو لی آپ بھول گئے. یہ میری کیا بات کر رہے ہیں؟ جی میں آپ ہی کو دیتا ہوں, انہوں نے ختم کر لیں تو پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں.
اگر ڈاکٹر صاحب میں بات کھولوں تو وقت نکل جائے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نہیں آپ نے بہت سارے سوالات اٹھا دیے ہیں سر, اور آج بھی بہت سخت سوالات اٹھا دیے. صدیق الفاروق کو موقع دیجیے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی فوج پر ہمیں فخر ہے, ہمیں ناز ہے. سیاچین کا واقعہ کیا ہوا لوگ جانتے ہیں, ہندوستان سے کن کے روابط ہیں لوگ جانتے ہیں. ہمیں فخر اپنے اداروں پہ, ہمیں فخر اپنی فوج پہ. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بڑا 1982 سے معاملہ شروع کیا. 85 نواز شریف تو 84 سے جب غلام جلانی نے آپ کو وزیر لیا تھا, 7 کارخانے تھے, وہ تو سیاست میں بھی نہیں تھے اور نہ وہ اقتدار میں تھے. دوسری بات, اگر ماضی کی بات کرنی ہے, اس کے بعد کارخانے کتنے بڑے 85 کے بعد. عمران خان جوا کھیلتا رہا لندن میں بیٹھ کے, یہ جو وہ کہتا رہا کہ جس کی آف شور کمپنیاں ان میں حرام کا پیسہ ہوتا ہے, اور پھر کہا میری آف شور کمپنیاں بھی ہیں. عمران خان کا اپنا گھر جو ہے جعلی, کبھی کہتا ہے جمامہ نے دیا, کبھی کچھ, کبھی میں نے فلیٹ بیچ کے لیا ہے. عمران خان جو بال ٹیمپرنگ کرتا رہا, عمران خان جو گل کھلاتا رہا امریکہ اور دوسرے علاقوں میں, اب ملکوں میں, اب میں وہ آپ کے سامنے رکھوں. عمران خان نے ابھی یہ جو گل کھلائے ہیں, یہ ہیلی کاپٹر کے, اور ابھی جو چینی چوری اور گندم چوری کا گل کھلایا ہے, میں ان سب بات. اور عمران خان جو پرویز مشرف کا ریفرینڈم کا پولنگ ایجنٹ تھا, میں کہتا ہوں چھوڑ دیں ساری باتوں کو ایک لمحے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ قائد اعظم علیہ رحمت بھی ایک وقت جو تھا وہ انڈین نیشنل کانگریس میں تھے, پھر وقت بدل گیا, پھر مسلم لیگ میں آئے, اور مسلم لیگ میں آئے تو اللہ نے توفیق دی, پاکستان بنا ڈالا. تو نواز شریف کی بات آپ کرتے ہیں, تو نواز شریف ایک وقت تھا کہ وہ سیاسی خاندان ہی نہیں تھا. پھر جب انہوں نے سیاست شروع کی تو پھر آپ دیکھ لیں انہوں نے آئین کی بالادستی کے لیے کام کیا. کہتے ہیں جی فلاں کے ساتھ نہیں بنی, فلاں اسی لیے نہیں بنتی نا کہ فلاں ڈکٹیشنیں دیتے ہیں, آئین سے انحراف کی بات کرتے ہیں, اور نواز شریف کہتا ہے آئین کی بات کرو. آج آئین پہ خدا کا شکر ہے قوم کی بھاری اکثریت اکٹھی ہو گئی ہے. دل سے تو جو ہمارا 12 نکاتی ایجنڈا ہے پی ڈی ایم کا, اس پہ عامر ڈوگر صاحب بھی مانتے ہوں گے کہ ہاں یہ آئین کی بالادستی ہے جس سے ملک بچ سکتا ہے. صدیق الفاروق صاحب, سوال کریں. صدیق الفاروق صاحب, انہوں نے 2 باتیں کی ہیں عامر ڈوگر نے, اس کا جواب دیجئے, پھر میں جاؤں گا شاہد سید. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ عورت کو سامنے لا کے, یعنی مریم کو سامنے لا کے میاں نواز شریف سے چھپ گئے, اور دوسرا اینٹی اسٹیٹ جو ہے ایکٹیویٹیز ہیں ان کی. اس پہ ذرا کمنٹس کریں, میں آگے نکلوں. صدیق الفاروق صاحب کو میری آواز نہیں آ رہی ہے, ذرا صدیق الفاروق صاحب کی لائن کریں. میں ذرا شاہد سید, یہ جواب ضرور لوں گا میں ان سے. شاہد سید صاحب سے بات کرتا ہوں. جی شاہد سید صاحب, کیا آپ ریپلائی کرتے ہیں آپ ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ عامر ڈوگر صاحب کا تو آج پہلا دن ہے, تو یہ تو اس کو تو کچھ نہ کچھ رعایت دینا چاہیے. یہ حقیقت ہے کہ 5 سال میں اور 5 سال دوبارہ جو نواز شریف کی حکومت 10 سالوں میں چور تھے, ڈاکو تھے, لٹیرے تھے, لیکن یہ 2.5 سال میں تو پارسا کی حکومت ہے, اور 12 ارب روپے روزانہ کی کرپشن بند ہوا ہے. تو وہ حساب لگا دے وہ پیسے کہاں چلے گئے. دوسری بات ہے کہ باقی جو جتنی بھی حکومتیں گزری ہے, ہماری تاریخ یہ کہتا ہے کہ حکومت جانے کے 5 سال بعد جو ہے پھر وہاں پہ اس پہ کرپشن اور الزامات لگتے ہیں. لیکن ان کی موجودہ حکومت میں چینی کا اور آٹے کا جو سکینڈل سامنے آیا, جو دوائیوں کا آیا, جو اربا کربا ہے, اس کا یہ کیا جواب دیں گے, کیسے پیش کریں گے. پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چوروں سے آپ نے 2.5 سال میں آپ کو ٹائم ملا, 2.5 سال میں آپ نے کتنے ارب کتنے کرب نکالے. وہ جو 200 ارب روپے باہر سے لا کے اور IMF کے منہ پہ مارنے تھے, اس کا کیا ہوا. تو بدقسمتی یہ ہے کہ وہ تو چور تھے یا جو بھی تھے, لیکن کم از کم عوام سے پوچھو کہ وہ چور اس سے لاکھ درجہ چلے. وہ چور تھے, آپ والے تو ڈاکو ہے. اب چور اور ڈاکو میں فرق کرو. وہ چور تھے, آپ والے تو ڈاکو ہے, اور عوام اس کی جواب دے گا. اور بجائے میرے سے نہیں, ہمارے پارٹی سے نہیں, اپوزیشن کی کسی پارٹی سے نہ پوچھے, آپ حلفاً PTI کے لوگوں سے پوچھے کہ آپ خوش ہو, آپ کو وہ سہولتیں ملی جو آپ کے کمٹمنٹ ہے. لیکن اگر آپ لوگ دیوانوں کے دنیا میں رہ رہے ہو, آپ کو نظر نہیں آتا, تو یہ وقت کے ساتھ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے ملک کو کہاں سے کہاں پہنچایا. آپ نے ڈالر کا کیا حشر بنایا, آپ نے چینے اور آٹے اور غریب کے روزگار کا کیا حشر بنایا, آپ نے بجلی میں کیا کیا, آپ نے نئی کون سی ہاسپٹل بنائی, آپ نے نیا کون سا پروجیکٹ دیا ہوا ہے, آپ نے آنے والے وقت کی کیا خوش. آپ تو کبھی کرونا کے آڑ میں چھپ رہے ہو, آپ کبھی دوسرے آڑ میں چھپ رہے ہوئے. کب تک ہوگا بھائی؟ یہ 2.5 سال ہو گئے, 5 بھی آپ کے پورا ہو جائے. ہم جمہوری لوگ ہیں,
ہم برداشت کریں گے، لیکن کیا اس کے بعد آپ یہ توقع کر سکتے ہو کہ آپ ملک کو کچھ ڈیلیور کرو گے؟ کون سی وہ پلاننگ ہے، کون سا وہ آپ کا ٹیم ہے؟ وہ لوگ جو کہ مشرف سے اور پیپل پارٹی سے جہاں جہاں سے آپ نے لوٹوں کو پکڑ کے ان کے مشورے پہ تو آپ حکومت چلا رہے ہو. پی ٹی آئی کی اوریجنل ٹیم مجھے بتاؤ کدھر ہے؟ حافظ شیخ آپ کا بندہ ہے، یا حافظ شیخ تو مشرف کے ساتھ بھی تھا اور زرداری صاحب کے ساتھ بھی تھا. آپ کے جتنے بندے ہیں آپ ایک ایک بندے کو اسٹڈی کرو. اگر آپ کو یہ ثابت نہ ہوا کہ یہ مشرف کی اور پیپل پارٹی کی پرانی کابینہ ہے، ٹھیک ہے یہ بتا دو. ٹھیک ہے میں ذرا صدیق الفاروق کا ٹائم نکل جائے گا. وہ صدیق الفاروق صاحب کا، صدیق الفاروق صاحب بندہ گنو، تمہارا اپنا جیب میں کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے صدیق الفاروق صاحب کا انارو ہے نہ تمہارے پاس اپنا کوئی سوچ یا فکر ہے. ٹھیک ہے صدیق الفاروق صاحب کا ٹائم اس لیے کہ ان کا فون گر گیا تھا، ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. جی صدیق الفاروق صاحب 2 سوال کے جواب دیجئے جو عامر ڈوگر صاحب نے اٹھایا. ایک تو یہ کہ نواز شریف صاحب عورت کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں اس وقت، اور دوسرا وہ مریم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور دوسرا آپ کا اینٹی اسٹیٹس جو ہے وہ کارروائی ہے ساری. کیا کہیں گے سر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عامر ڈوگر صاحب، میں کیا کہوں، عامر ڈوگر صاحب کو بیٹی، بہن، ماں کا عزت اور احترام کرنا چاہیے. وہ جس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، پہلے تو اگر یہاں ہم سب مسلمان نہ بھی ہوں تو مشرقی معاشرہ ہے، اور اس کے بعد بیٹی کا عالم تو یہ ہے کہ اللہ کا رسول جس کے خلاف 20 سال آپ نے کیا کچھ نہیں کیا آتی تھی، تو آپ بیٹی کے پیچھے چھپے بے نظیر بھٹو بھی ایک کسی کی بیٹی تھی، آج نانی ہے ماشاءاللہ. اور وہ انہیں بتائیں بے نظیر بھٹو بھی کسی کی بیٹی تھی. جانتی ہیں یہ صدیق الفاروق سے جو سب سے زیادہ تصویریں ان کی اڑا کے پھینکا کرتے تھے. ایسی باتیں جو چھوٹی باتیں نہ کیا کریں، ذرا بڑے بننے کی کوشش کریں. دوسری بات، میں چھوٹی باتیں کر رہا ہوں، اینٹی میں تو اسٹیٹ تو حقائق وہ بیان آدمی کر رہا ہے ہوں جو انڈیا میں بیٹھ کے مودی کے کسی کی بیٹی تھی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہتا تھا. یاد آ رہی ہیں بلکہ اس حد تک کہ اس کی جب ہمارے پاکستانی چینلز نے چلائے ہیں تو بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ یہ آدمی جو آج کچھ کہہ رہا ہے وہاں بیٹھ کے اپنے دشمن ملک اور دشمن مودی کے پاؤں میں بیٹھ کے یہ باتیں کرتا ہے. کس حیثیت میں گیا وہ 2 دفعہ مودی سے ملنے؟ لیڈر آف دی اپوزیشن تھا، پاکستان کا پرائم منسٹر تھا، وزیر خارجہ تھا. وہاں مل کے بڑا جناب شان و شوکت سے آ کے واگا بارڈر پہ کہتا ہے کہ دونوں ملکوں میں جنگ نہ ہو، آپ بارڈر پر لگا دیں. کیا لگائیں؟ آپ نیوکلیئر پاور سٹیشن لگا دیں واگا بارڈر پر تاکہ دونوں ملکوں میں جنگ. ایسی واہیات اور ایسی احمقانہ تجویز، ذرا اسے پتہ ہی نہیں کہ نیوکلیئر پاور سٹیشن ہوتا کیا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ فوج کا کام دفاع کرنا ہے. جب فوج سیاست میں اپنے آپ کو پھنساتی ہے، اور فوج کو 2 4 5 جنرل ہی پھنساتے ہیں، وہ دفاع کرنے کے قابل نہیں رہتی. جیسا 1964 میں دفاع نہیں کر سکی، جیسا 65 میں دفاع نہیں کر سکی، جیسا 71 میں آدھا ملک چلا گیا، جیسا 82 میں انڈیا نے سیاچن چھین لیا ہم سے، جیسا اس کے بعد کارگل پہ ہوا. جب بھی فوج جو ہے اور اس کا چیف آف آرمی سٹاف اپنا سیاست میں آیا، وہ دفاع نہیں کر سکا. ہم رات کو سوئے کہ جناب بڑے مضبوط ہاتھوں میں ہے ملک کا دفاع، صبح اٹھے تو آدھا پاکستان ہی نہیں تھا. رات کو سوئے مضبوط ہاتھوں میں دفاع ہے، صبح اٹھے تو سیاچن ہی نہیں تھا، کارگل نہیں تھا. تو کس پہ اعتماد کریں؟ اس وقت اعتماد کر سکتے ہیں جب فوج سیاست نہ کرے، صرف دفاع کرے. اور ہم فوج کے دوست ہیں، ملک کے دوست ہیں. جس کا جو کام ہے وہ کرے تاکہ وہ اچھی طرح انجام دے. دوسرے کاموں کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی چال.